صوبہ سندھ کا سرائے تھر، جہاں روایت اور ثقافت اصل شکل میں موجود ہیں، کہتے ہیں نہ چوری کا ڈر اور نہ ہی ڈکیتی کا خوف، نہ ماحول کی آلودگی کی پریشانی اور نہ ہی اجنبیت کا احساس۔ یہ ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کا سرائے تھر، جہاں ثقافت، روایت اور اقدار آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ تھر کا شمار دنیا کے بڑے صحراؤں میں ہوتا ہے۔ اس کو دوست صحرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دیگر صحرائی علاقوں کے مقابلے میں یہاں رسائی کافی حد تک آسان ہے۔ تھر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر مٹھی ہے۔ یہ شہر ایک خاتون کے نام پر آباد ہوا۔ بعض روایات کے مطابق یہاں مائی مٹھا نامی خاتون کا کنواں تھا، جس میں سے مسافر پانی پیا کرتے تھے۔ مٹھی پہنچنے کے لیے عمر کوٹ، میرپور خاص اور بدین سے راستے آتے ہیں۔ آج کل یہاں جاری کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبے کی وجہ سے کراچی سے مٹھی تک رسائی بہت حد تک آسان ہو گئی ہے۔ آپ قومی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے مکلی سے سجاول اور وہاں سے بدین اور پھر وہاں سے تھر کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تھر کو ملانے والی سڑک بہت اچھی ہے اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کو بائی پاس دیے گئے ہیں، اس لیے کراچی سے مٹھی 5 سے 6 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ تھر میں ہندو مسلم صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ کبھی یہاں مسلمانوں تو کبھی ہندوؤں کی حکومتیں رہی ہیں۔ عید ہو یا ہولی کا تہوار، دسہرہ ہو یا محرم، دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ شہر میں موجود درجن سے زائد مسلم درگاہوں کے منتظمین ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر میں گائے کی قربانی یا گوشت فروخت نہیں کیا جاتا۔ مٹھی شہر ٹیلوں کے درمیان میں واقع ہے، جس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑے ٹیلے کو گڈی بھٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر ایک چبوترا بھی قائم ہے۔ یہاں پر تالپور حکمرانوں کے دور کی ایک چیک پوسٹ بھی واقع تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ مسمار ہو گئی۔ کسی زمانے میں گجرات اور راجستھان سے بیرونی حملہ آوروں اور ڈاکوؤں پر نظر رکھنے کے لیے یہ چیک پوسٹ بنائی گئی تھی۔ ویورز، جیسے ہی اس ٹیلے کے عقب میں سورج غروب ہوتا ہے، شہر کی بتیاں جگمگاتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے پوجا یا مہندی کی تھالی میں موم بتیاں سجا دی ہیں، جبکہ آسمان پر تارے اس منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ تھر کی دستکاری کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں میں دستیاب ہے، جس میں روایتی کپڑے، گرم شالیں، لیٹر باکس، وال پیس وغیرہ شامل ہیں۔ بعض لباس آج بھی بلاک پرنٹنگ سے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چادریں آج بھی کھڈی پر بنائی جاتی ہیں، جو مشین کی بنی ہوئی چادروں سے زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔ مارواڑی گیت کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو بے کلی سے مقبولیت حاصل کرنے والی مائی باگی کا تعلق بھی سرائے تھر سے تھا۔ ان کے علاوہ عارب فقیر، صادق فقیر اور موجودہ کریم فقیر گائیکی کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے منگن ہار قبیلے کے یہ گلوکار مقامی زبان بھاٹکی، سندھی اور اردو میں گاتے ہیں۔ گیت سنگیت کا شوق رکھنے والے سیاح انہیں نجی محفلوں اور گیسٹ ہاؤسز پر بلا کر سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔
مٹھی سے 40 کلومیٹر دور اسلام کوٹ واقع ہے۔ تھر کوئلے سے بجلی کی پیداوار کرنے کی وجہ سے اہم شہر ہے، جس کے قریب ایئرپورٹ بھی واقع ہے۔ کسی زمانے میں اس شہر کو نیموں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہاں بڑی تعداد میں نیم کے درخت ہوا کرتے تھے۔ شہر کے اندر ایک بزرگ سنت نیٹو رام کا آشرم ہے۔ روایت ہے کہ تھر میں جب قحط آتا تھا اور یہاں سے مسافر گزرتے تھے تو یہ بزرگ تمام لوگوں سے چندہ جمع کر کے چاول بناتے اور جنہیں وہ خود آواز لگا کر مسافروں کو کھلاتے۔ سیوا کے اس پنتھ کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے۔ ان کے آشرم میں انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کے دانے دن کے اور پانی کا بھی انتظام ہے، اور یہاں آنے والے مسافروں سے مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ تھر میں لوگوں کی اکثریت اگلو نما کچے کمروں میں رہتے ہیں۔ ان کی چھتیں گھاس سے بنی ہوتی ہیں جو گرمی میں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ہر سال یا 2 سال کے بعد ان پر تازہ گھاس لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ اور مٹی سے بنے ہوئے کمرے بھی ہوتے ہیں جن کو لانڈی کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی عام طور پر کنویں سے حاصل ہوتا ہے، جس کے لیے گدھے، اونٹ یا بیل کا استعمال ہوتا ہے۔ کنووں سے پانی نکالنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، جبکہ گھروں تک پانی خواتین پہنچاتی ہیں۔ پانی گھڑوں کے ذریعے یا چھوٹے چھوٹے کین ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پانی گھروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ کئی دیہاتوں میں اب ٹیوب ویل آ گئے، اسی لیے سروں پر پانی کے 2 سے 3 مٹکے رکھ کر چلنے والی خواتین اب بہت کم نظر آتی ہیں۔ ویورز، تھر میں قحط ہو یا بارشوں کے بعد کی خوشحالی، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر آپ کہیں گاؤں کے قریب رک گئے ہیں تو مسافروں کی مدد کرنا اور ان کی مہمان نوازی مقامی لوگوں کی روایت میں شامل ہے۔ مرد قمیض شلوار یا لنگی، جبکہ مسلم خواتین قمیض شلوار اور ہندو خواتین گھاگھرا یا باد ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ خواتین کے کپڑے زیادہ تر شوخ رنگوں کے ہوتے ہیں، جن میں سے بعض پر کڑھائی بھی ہوتی ہے۔ تھر کے موسم کی بات کریں تو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کے لیے سرائے تھر پر اصغر ندیم سید کے لکھے ڈرامے آخری گیت کے ایک ڈائلاگ میں عبد علی روئی بانو کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تھر کی ہوا بابا آدمی کو عاشق بنا دیتی ہے، یعنی تھر کی ہوا آدمی کو عاشق بنا دیتی ہے۔ دراصل جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو رن آف کچھ سے آنے والی ہوائیں موسم کو خوشگوار بنا دیتی ہیں اور آسمان پر ٹمٹماتے تارے منظر کی دلکشی میں مزید اضافے کی وجہ بنتے ہیں۔ تھر کے اکثر گاؤں میں مور پرندے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، جو صبح کو گھروں میں دانہ چگنے آتے ہیں اور پھر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور شام کو پھر لوٹتے ہیں۔ جہاں ہندو آبادی ہے وہاں ان موروں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اسے شری کرشنا اور سرسوتی دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض دیہاتوں کی پنچایتوں نے مور پکڑنے یا فروخت کرنے پر جرمانہ بھی عائد کر رکھا ہے۔ تھر میں ہرن اور نیل گائے بھی پائی جاتی ہے، جو انڈیا کے سرحدی علاقوں رن آف کچھ کے قریب دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے شکار پر پابندی ہے اور سرحدی فورسز اس کی نگرانی کرتی نظر آتی ہیں۔ دوستو، مٹھی سے تقریباً 130 کلومیٹر دور قدیمی شہر ننگر پارکر واقع ہے۔ کرنجر پہاڑی نے اس شہر کو جیسے گود میں لے رکھا ہے۔ سرخ گرینائٹ پتھر کے اس پہاڑ کا رنگ سورج کی روشنی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہاں ہندو مذہب کے کئی آستان یعنی مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں سے ایک کو سادیڑو گام کہا جاتا ہے، جہاں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد فوت ہونے والوں کی باقیات جلاتے ہیں۔
بعض روایات کے مطابق مہابھارت میں جب کوروں نے پانڈووں کو 13 سال کے لیے جلا وطن کیا تھا تو 5 پانڈے اس پہاڑ پر آ کر بس گئے تھے۔ ان کے نام سے پانی کے تالاب آج بھی موجود ہیں۔ لنگر پار کر پہاڑ سے شہد اور جڑی بوٹیوں سمیت لکڑیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے، کارنجر روزانہ 1.25 سیر سونا پیدا کرتا ہے۔ لنگر پار کر شہر اور اس کے آس پاس میں جھیم دھرم کے مندر بھی واقع ہیں جو 12ویں صدی میں قائم کیے گئے تھے۔ شہر میں موجود مندر کی دوبارہ سے مرمت کی جا رہی ہے، جبکہ شہر سے باہر 2 مندر زبو حالی کا شکار ہیں۔ ان کے ساتھ ایک قدیم مسجد بھی ہے۔ روایات کے مطابق یہ مسجد گجرات میں مسلم حکمران نے تعمیر کی۔ نامور آرکیالوجسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کا کہنا ہے کہ یہ خطہ جھیم دھرم والوں کا گڑھ رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں 13ویں صدی تک جین برادری تجارت میں عروج حاصل کرتی ہے، اور جب یہ برادری خوشحال ہوئی تو انہوں نے یہ مندر تعمیر کیا۔ موجودہ مندر 12ویں اور 13ویں صدی کے بنے ہوئے ہیں۔